السلام علیکم دوستو، میرا نام بانو ہے۔ میری عمر 28 سال ہے اور میرا ایک بچہ ہے۔ یہ کہانی جو میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں یہ 3 سال پرانی ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ میری نند کی شادی تھی، کیونکہ اس کے ساس سسر نے اسے علیحدہ کوارٹر لے کر دیا تھا، تو مجھے کچھ دن اس کے ساتھ رہنا تھا۔ ان کے گھر میں ایک گیسٹ روم، ایک بیڈ روم، ایک کچن اور واش روم تھا۔ خیر، دن تو گزر گیا۔ رات 11 بجے کے قریب سب لوگ چلے گئے، میں بھی گیسٹ روم میں سونے کے لیے آ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں اندھیرے میں بہت ڈرتی ہوں، کبھی رات کو اکیلے واش روم میں بھی نہیں جاتی۔ میں نے اپنی کزن کو کال کی اور آنے کو کہا، تو اس نے کہا یار بچے ابھی سوئے ہیں، جاگ جائیں گے، لیکن اگر آپ کہو تو طاہر کو بھیج دیتی ہوں۔ طاہر اس کا چھوٹا بھائی اور میرا کزن ہے، جو تقریباً مجھ سے 10 سال چھوٹا ہے۔ کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے یار، بھیج دو، سونا ہی ہے۔ طاہر نے پہنچ کر کال کی تو میں نے گیسٹ روم والا دروازہ باہر سے کھول دیا۔ طاہر اندر آ گیا۔ کچھ دیر ہم لوگ باتیں کرتے رہے، پھر طاہر نے لائٹ بند کر دی۔ میں کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ طاہر کچھ دیر تو فون استعمال کرتا رہا اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی میں کچی نیند میں تھی کہ مجھے اپنے جسم پر کسی کا ہاتھ محسوس ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ طاہر بدتمیزی کر رہا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے زور سے اس کا ہاتھ اٹھا کر سائڈ پر پھینک دیا اور کروٹ بدل کر سیدھی لیٹ گئی۔ اس نے بھی ڈر کر اپنا ہاتھ ہٹا لیا، لیکن کچھ دیر بعد وہی بدتمیزی شروع کر دی اور میری طرف سے کوئی حرکت نہ پا کر وہ بڑھتا چلا گیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ ایک بار سوچا ابھی اس کے ایک تھپڑ لگاؤں اور نکال دوں، پھر سوچا کہ ساتھ تو نند کا کمرہ ہے، وہ کیا کہے گی کہ یہ یہاں کیسے آیا۔ دوسرا مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا، اگر یہ چلا گیا تو میں کیا کروں گی۔ یہی سوچ کر برداشت کرنے کا ارادہ بنا لیا اور خاموشی سے لیٹی رہی۔ اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ مجھ میں بھی شدت پیدا ہونے لگی۔ وہ خاموشی پا کر اور آگے بڑھتا گیا۔ میرے سارے جسم میں کرنٹ دوڑنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا میں سوئی ہوئی ہوں، جس وجہ سے اس کی ہمت بڑھتی گئی۔ میرے بھی جذبات سلگنے لگے۔ طاہر نے آہستہ آہستہ میری ایک ٹانگ کو حرکت دے کر جگہ بنانی چاہی، لیکن زیادہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اب تو میری بھی نیت بگڑنے لگی۔ اب میں بھی جذبات کی آگ میں مکمل جلنے لگی۔ میں نے ہلکی سی سسکاری لی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہاری نند کو ہم پر شک ہو جائے گا۔ وہ بولا میں تو تمہارا سب کچھ دیکھ چکا ہوں، اس لیے اب کچھ کہنا بیکار ہے۔ تھوڑی سی بناوٹی ضد کے بعد میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ ابھی ہم آخری سٹیج پر پہنچنے ہی والے تھے کہ میری نند نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی بھابھی دروازہ کھولیں۔ میں نے اسے فوراً باہر بھگا دیا اور وہ میرے لیے آئس کریم لے کر آئی تھی۔ آج مجھے بہت پچھتاوا ہے اس رات کا کہ میں کیا کرنے والی تھی۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے شوہر کا حق کسی اور کو دینے لگی تھی، اور اگر میری نند نہ آتی تو ہم نے تو تمام حدیں پار کر جانی تھیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جہاں غیر مرد اور غیر عورت ہوتے ہیں وہاں ان کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے میری تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے، جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو کسی کا بھی یقین نہ کریں اور اپنے شوہر کو اپنے ساتھ رکھیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔ تو دوستو، اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل RH وائس کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچ۔ اللہ حافظ۔